اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر جمیل احمد ہے، میں ڈین فیکلٹی آف میڈیسن بقائی میڈیکل یونیورسٹی، ایک کنسلٹنٹ فزیشین ہوں جو کہ تمام قسم کے مریضوں کو دیکھتا ہوں، جس میں خاصی تعداد ذیابیطس کے مریضوں کی ہوتی ہے۔ آج کے اس پیغام کا مقصد ذیابیطس کے حوالے سے ہے۔ یوں تو ذیابیطس کی بیماری کا پہلی دفعہ تحریری طور پہ انکشاف سن 70 میں ہوا تھا۔ ایریٹیو ایک ڈاکٹر تھے کہ جنہوں نے یہ بہت پہلے یہ کیا تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ ہزاروں سال پرانی بیماری ہے، لیکن یہ اس سے بھی قدیم بیماری ہے۔ اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم بیماری کی تشخیص آسان ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ہمیں مریض بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ مرض جو ہے نا اتنا خطرناک ہے کہ وہ تیزی سے پھیل جاتا ہے، جس طرح سے کہ کوئی بھی انفیکشن پھیل جاتا ہے، کسی بھی جراثیم یا وائرس کی وجہ سے پھیل جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے، اس کی دو باتیں ہیں، ایک اچھی بات ہے اور ایک بری بات ہے، کہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے بچا جا سکتا ہے، بآسانی جس سے بچا جا سکتا ہے، اور اگر جو ہمیں ایسے عمل ہیں جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس پر کریں تو یہ مرض نہ صرف یہ کہ ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بلکہ اگر ہمیں ہے تو بغیر کسی دوا کے ہم صحیح ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسی سطح پر پہنچ گئے ہیں جہاں دواؤں کی ضرورت ہے، چاہے وہ گولیوں کی صورت ہو یا انجیکشن ہو، اس کو بہت اچھی طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور جو سب سے خطرناک بات ہے، جو اس کی پیچیدگیاں ہیں، جس میں دل، دماغ، آنکھیں، گردہ اور ہمارے پیر ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ دراصل بات وہی ہے جو ہمیں اسلامی نقطۂ نظر سے بھی سمجھائی گئی تھی کہ ہمیں اپنے کھانے میں توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ احادیث مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں صرف پیٹ کو 1/3 بھرنا چاہیے۔ سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ لوگ جو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو کم کھاتے ہیں، ان میں ذیابیطس کی شرح انتہائی کم ہے، اور اگر ایسے لوگوں کو ذیابیطس ہوتی ہے تو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا آپ تمام لوگوں سے کہ کھانا کم کھایا کریں، اور جو کم کھائیں اس میں ایسی چیزیں نہ استعمال کریں کہ جس میں شکر کی زیادتی ہو۔ شکر ایک کیمیکل ہے، اور کیمیکل جو ہے وہ غیر قدرتی چیز ہوتی ہے، لہٰذا یہ کافی تکلیف دہ چیز ہے۔ جن جن چیزوں میں یہ شکر شامل ہوتی ہے وہ ہمارے لبلبے پہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لبلبے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم شکر یا شکر کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کم کر دیں گے یا ایون ختم کر دیں گے، ختم کرنا میں مریضوں کے لیے کہتا ہوں، بہت کم کرنا، اور چینی چائے میں اور دوسرے جو مشروبات ہیں ان کو ختم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کس وقت شوگر ہو جائے گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ اس سے بھی اہم بات ہے، وہ ہے انسان کا مشقت کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مشقت کا مطلب یہ ہے کہ کسی جمنازیم میں آپ نے داخلہ لے لیا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی اسپورٹ کمپلیکس سے آپ وابستہ ہو گئے ہوں، یا کسی ٹریک اینڈ فیلڈ کے ممبر ہو گئے۔ نہیں، آپ صرف سمپل، سادی اور بے قیمت ایکسرسائز کریں۔ آپ ہفتے میں 5 دن پیدل چلیں، 1 گھنٹہ، ٹھیک۔ اگر آپ کو گھر سے قریب کوئی دکان پہ جانا ہے خریداری کے لیے تو پیدل جائیں، گاڑی پہ نہ جائیں۔ اگر تیسری چوتھی منزل پہ اگر آپ کا دفتر ہے تو سیڑھیاں استعمال کریں، لفٹ نہ استعمال کریں۔ اس طرح سے آپ اپنے اضافی حرارے جلانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر یہ مرض کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے فوراً معالج سے رابطہ کرنا چاہیے، کہ یہاں پہ میں 3 باتیں دوبارہ دہرا دوں۔ نمبر 1، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر یہ ہو گیا ہے تو اس کا علاج بغیر دوا کے ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر وہ اس سطح سے آگے نکل گیا تو دواؤں سے بہترین علاج موجود ہے، ٹھیک۔ اور نمبر 4 یہ کہ اگر معالج کے رابطے کے ساتھ جتنی ادویات ہیں اچھی وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں، اگر وہ ان پر کاربند رہے گا تو وہ پیچیدگیاں نہیں ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، اس وقت ذیابیطس کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر 4 میں سے 1 بالغ شخص کو شوگر ہے۔
اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ شاید یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اور ایسا ہی ہے. یاد رکھیے گا بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جس میں امریکہ بھی شامل ہے، امریکہ میں یہ چیز ہر 3 میں سے 1 کو شوگر ہے یا ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے. تو میں اس حوالے سے دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا، آپ کھانے میں احتیاط برتیں، توانائی کم سے کم آپ کے جسم میں جانی چاہیے، اور وہ تمام چیزیں جن میں جو غیر قدرتی ہیں، جس میں توانائی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے شربت ہیں، مشروبات ہیں، ایسے جو دکانوں کے کھانے ہیں کہ جو بے انتہا توانائی رکھتے ہیں، ان کو نہ کھائیں. مشقت کرتے رہیں، پیدل چلتے رہیں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.